ماہرین نے مادری زبان کو ابتدائی تعلیم کے لیے بے حد مفید تسلیم کیا ہے۔ اگر اس مسئلے کو نفسیاتی تناظر میں دیکھیں تو یہی کہنا پڑے گا کہ مادری زبان میں ابتدائی تعلیم قرین عقل بھی ہے۔ بچوں کا زبان سیکھنے کا عمل اپنے گھر میں بولی جانے والی زبان سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس عمر میں بچے جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہ ان کی عادت ثانیہ بنتی چلی جاتی ہے۔ 1953 کے بعد یونیسکو کی جانب سے مادری زبان میں ابتدائی تعلیم دینے کی مہم چلی، پھر اسی ادارے سے 2005 میں جاری ہونے والی رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن ممالک میں مادری زبان کو ابتدائی تعلیم کے لیے ضروری قرار دیا گیا وہاں شرح تعلیم میں اضافہ ہوا۔ عالمی سطح پر ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دیے جانے کا انتظام کیا گیا۔ مادری زبان میں تعلیم دینے کا فائدہ یہ ہے کہ بچے بہت جلد نئی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ مادری زبان میں دی جانے والی تعلیم سے بچوں کی تعلیمی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اساتذہ کو بھی آسانی ہوتی ہے کہ وہ زبان کی تعلیم پر مکمل توجہ مرکوز نہ کر کے مادری زبان میں بچوں کے ذہن کو تعلیم آشنا بناتی ہے۔ مادری زبان اگر ذریعہ تعلیم ہو تو انسانی ارتقاء کے ساتھ اس کی مادری زبان بھی ارتقاء پذیر ہوتی رہتی ہے۔ اس زبان کے نئے نئے محاورے اور روزمرہ کے دلکش الفاظ متعارف ہوتے ہیں، نیا ادب تخلیق پاتا ہے، استعمال آنے والی چیزوں کے نئے نئے نام اس زبان کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ غیر ملکی زبان میں تعلیم دینے سے بچوں میں احساس کمتری کے جذبات بھی پنپنے لگتے ہیں، کیونکہ جب غیر ملکی زبانوں میں ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے تو سبق کو سمجھنے کے لیے بچوں کو زبردستی غیر مادری زبان سیکھنا پڑتی ہے۔ اٹلی، یونان، فرانس اور جرمنی ہی نہیں کہ وہاں ذریعہ تعلیم اطالوی، یونانی، فرانسیسی اور جرمنی زبانیں ہیں، بلکہ پولینڈ، ہالینڈ، ناروے، اسپین، چیکو سلواکیا، یوگوسلاویا، کروشیا، سربیا میں بھی انگریزی نہیں پولش، ڈچ، نارویجن، اسپینش، چیک سلاؤ، کروٹ اور سرب زبانوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ویتنام، تھائی لینڈ، جاپان، ملائیشیا، انڈونیشیا اور ترکی میں کسی غیر ملکی زبان میں تعلیم نہیں دی جاتی، حتیٰ کہ اعلیٰ تکنیکی تعلیم کے لیے بھی مادری اور قومی زبان میں نظام تعلیم رائج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام زبانوں کے ذخیرہ میں تراجم کے نئے نئے پھول نظر آتے ہیں۔ مادری زبان کے فروغ کے مدِ نظر 21 فروری 1999 سے بین الاقوامی سطح پر یوم مادری زبان منایا ہے۔ ناظرین، یہ سب معلومات دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی خستہ حالی کی وجہ دراصل مادری زبان میں تعلیم نہ دینا ہے۔ اگر ان تمام حقائق کو دیکھا جائے تو مادری زبان کو ملک کے تعلیمی نظام میں رائج کر کے خطہ کشمیر کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا سکتا ہے، اور حکومت بہت سے ایسے بچوں کو بھی واپس تعلیمی دائرے میں لا سکتی ہے جو غیر مادری زبان کے باعث احساس کمتری کا شکار ہو کر اسکولوں سے بھاگ گئے ہیں۔ تاہم اب یہ کام تو ناظرین حکومتی وقت کو ہی کرنا ہے۔ ہمارا کام تو صرف شعور دینا اور اس کے فائدے اور نقصانات پر اپنی رپورٹ کو اب سب تک پہنچانا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق مادری زبان ہی کسی بھی معاشرے کی تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ناظرین، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ مادری زبان میں بات کریں۔ ہم اکثر اپنے ماحول کے برعکس بچوں کو مادری زبان سے دور اور غیر مادری زبان کے قریب کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کرتی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہماری مادری زبانیں آہستہ آہستہ اپنی افادیت کھوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری مادری زبان بلکہ ہماری ثقافت اور کلچر پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھی ویڈیوز کا خزانہ لے کر آئیں۔ ہماری کاوش آپ کو معلومات فراہم کرنا اور معاشرے کے اصلاحی پہلوؤں پر نگاہ ڈالنا اور معاشرے کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کشمیر کے شہریوں کے حق آزادی کی بات بھی کرتے ہیں۔ تاہم ہماری کامیابی صرف اور صرف آپ کی مدد سے ممکن ہی۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو یوں ہی دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل بارے اپنی دوستوں کو بھی معلومات دیں۔ اجازت دیں، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔